امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جس زمانے میں بنگال اور شمالی ہند میں انگریز اپنے مقبوضات میں اضافے کر رہے تھے، جنوبی ہند میں دو ایسے مجاہد پیدا ہوئے جن کے نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان تھے۔ بنگال اور شمالی ہند میں انگریزوں کو مسلمانوں کی طرف سے کسی سختی مقابلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان کے منظم افواج اور برتر اسلحے کی آگے کوئی بھی نہ ٹھہر سکا، لیکن جنوبی ہند میں یہ صورت نہیں تھی۔ یہاں حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے قدم قدم انگریزوں کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے بے مثل سیاسی قابلیت اور تدبیر کا ثبوت دیا اور میدان جنگ میں کئی بار انگریزوں کو شکست دی۔ انہوں نے جو مملکت قائم کی، اس کو تاریخ میں سلطان عہدیدار میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی میسور کی دوسری جنگ جاری ہی تھی کہ حیدر علی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا فتح علی ٹیپو سلطان جانشین ہوا۔ ٹیپو سلطان جب تخت نشین ہوئے تو آپ کی عمر صرف 32 سال تھی۔ آپ ایک تجربہ کار سپہ سالار تھے۔ آپ کے والد زمانے میں میسور کے تمام لڑائیوں میں شریک رہ چکے تھے۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد آپ نے تنہا جنگ جاری رکھی، کیونکہ مراٹھے اور نظام دکن انگریزوں کی سازش کا شکار ہو کر اتحاد سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو کئی شکست دی۔ وہ 1784 میں سلطان سے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹیپو سلطان ایک اچھا سپہ سالار ہونے کے علاوہ ایک اچھا انسان بھی تھا۔ سلطان حیدر علی ان پڑھ تھے، لیکن ٹیپو سلطان ایک پڑھے لکھے اور دیندار بندے تھے۔ نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست کی عوام کی ہلاکی و معاشی خرابیاں دور کرنے کے لیے اصلاحات کی۔ شراب اور نشہ اور دوسری چیزوں پر پابندی لگائی اور شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والے فضول رسومات پر پابندی کی۔ ٹیپو سلطان نے ریاست سے ذمہ داریاں بھی ختم کر دی تھی اور زمین کاشتکاروں کو دے دی تھی، جس سے کسانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ ٹیپو سلطان نے کوشش کی کہ ہر چیز ریاست میں تیار ہو اور باہر سے منگوانا نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کئی کارخانے قائم کیے اور جنگی ہتھیار بھی ریاست میں تیار ہونے لگے۔ ان اصلاحات میں اگرچہ مفاد پرستوں کو نقصان پہنچا اور بہت سے لوگ سلطان کے خلاف ہو گئے، لیکن عوام کی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ ٹیپو سلطان کے تحت میسور کی یہ ترقی انگریزوں کو بہت ناگوار گزری۔ وہ ٹیپو کو جنوبی ہند پر اپنے اقتدار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انگریزوں اور میسور کے درمیان صلح کو مشکل سے 6 سال ہی ہوئے تھے کہ انگریزوں نے معاہدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور نظام حیدرآباد اور مراٹھوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا۔ اس طرح میسور کی تیسری جنگ کا آغاز ہوا۔ اس متحدہ قوت کا مقابلہ ٹیپو سلطان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے 2 سال مقابلہ کرنے کے بعد اس کو صلح کرنے اور اپنی نصف ریاست سے دستبردار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنگ میں یہ ناکامی ٹیپو سلطان کے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اس نے ہر قسم کا عیش و آرام ترک کر دیا اور اپنی پوری توجہ انگریزوں کے خطرے سے ملک کو نجات دلانے کے طریقے اختیار کرنے پر صرف کر دی۔ نظام دکن اور مراٹھوں کی طرف سے وہ مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے افغانستان، ایران اور ترکی تک اپنے سفیر بھیجے اور انگریزوں کے خلاف متحدہ اسلامی محاذ بنانا چاہا، لیکن افغانستان کے حکمران زمان شاہ کے علاوہ اور کوئی ٹیپو سلطان سے تعاون کرنے پر تیار نہ ہوا۔ شاہ افغانستان بھی پشاور سے آگے نہ بڑھ سکا۔ انگریزوں نے ایران کو بھڑکا کر افغانستان پر حملہ کر دیا، اس لیے زمان شاہ کو واپس کابل جانا پڑا، جبکہ عثمانی سلطنت اور سلیم ثالث مصر سے فرانسیسی فتح نیپولین کا قبضہ ختم کرانے میں برطانیہ کی مدد کے باعث انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی مدد نہ کر سکا۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سامنے امن قائم کرنے کے لیے ایسی شرائط پیش کی جن کو کوئی بھی باعزت حکمران قبول نہیں کر سکتا تھا۔ نواب عہد اور نظام دکن ان دونوں شرائط کو تسلیم کر کے انگریزوں کی بالادستی قبول کر چکے تھے، لیکن ٹیپو سلطان نے ان شرائط کو رد کر دیا۔ 1799 میں انگریزوں نے میسور کی چوتھی جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں وزیر اعظم میر صادق اور غلام علی اور دوسرے عہدیداروں کی غداری کی وجہ سے سلطان کو شکست ہوئی اور وہ دارالحکومت سرینگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کے باہر بہادری سے لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 کو شہید ہو گیا۔
سراج الدولہ، واجد علی شاہ اور بہادر شاہ ظفر کے مقابلے میں آپ کی موت کتنی شاندار تھی۔ اس جنرل کو جب سلطان کی موت کی اطلاع ہوئی تو وہ چیخ اٹھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے گرجا گھروں کے گھنٹے بجا کر مذہبی رسوم ادا کر کے سلطان کی شہادت پر مسرت کا اظہار کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ملازمین کو انعام سے نوازا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہندوستان میں برطانوی اقتدار مستحکم ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اورنگزیب کی انتقال کے بعد اسلامی ہند میں سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیسی حیرت انگیز صلاحیت رکھنے والے تیسرا کوئی حکمران نظر نہیں آتا تھا۔ خاص طور پر حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو اسلامی تاریخ میں اس لیے بلند مقام حاصل ہے کہ انہوں نے دور زوال میں انگریزوں کا بے مثل شجاعت اور سمجھداری سے مقابلہ کیا۔ یہ دونوں باپ بیٹے دور زوال کے ان حکمرانوں میں سے تھے جنہوں نے نئی ایجادوں سے فائدہ اٹھایا، وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی مملکت میں فوجی، انتظامی اور سماجی اصلاحات کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے فرانسیسی کی مدد سے اپنی فوج کی جدید انداز پر تنظیم کی، جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کا 35 سال تک مسلسل مقابلہ کر سکے، ان کو کئی بار شکست دی۔ یہ کارنامہ 18ویں صدی کے نصف آخر میں کوئی دوسرا حکمران انجام نہیں دے سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ برِ صغیر میں انگریزوں کا جتنا کامیاب مقابلہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے کیا، کسی اور مسلم اور غیر مسلم حکمران نے نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔